پر ابراہیم نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ میں ابراہیم۔ کون بولی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی بولی۔ اسماعیل پیغمبر گھر موجود نہیں ہے۔ پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ بیوی بتاتی ہے کہ اسماعیل تو شکار کرنے کے لیے جنگل میں چلے گئے، شکار کیا کرتے تھے، شام کو اسی کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ کہنے لگے حضرت ابراہیم اللہ کی مرضی ملاقات تو نہیں ہو سکتی، بیٹا یہ تو بتا گھر کا گزر اوقات کیسے ہو رہا ہے، کیسے حالات ہیں؟ تو بیوی نے کیا کہا، بہو نے آگے سے کیا جواب دیا؟ حضرت اسماعیل کی بیوی نے ناشکری کی، کہنے لگی کوئی حال نہیں، کھانے پینے کے لیے کبھی کبھی فاقہ بھی ہو جاتا ہے، کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کو اچھا کپڑا نہیں ملتا، شکاری بندہ شکار پہ چلا جاتا ہے، کبھی کوئی شکار مل گیا کبھی نہ ملا، کوئی حال نہیں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اچھا بیٹا میں جاتا ہوں، ملاقات تو ہو نہیں سکی، جب اسماعیل گھر آ جائیں تو میرا پیغام دے دینا۔ حضرت اسماعیل کی بیوی کہنے لگی بابا وہ کون سا پیغام؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں بیٹا اسماعیل کو کہنا ابراہیم آئے تھے اور سلام بھی کہتے تھے، ملاقات ہو نہیں سکی، پیغام بھی دیا، پیغام یہ دیا اسماعیل سے کہنا اسماعیل تیرے گھر کی چوکاٹ اچھی نہیں ہے، اس کو بدل لے۔ حضرت اسماعیل شام کو گھر آ گئے، آ کے پوچھا کوئی آیا گیا، جس طرح ہم گھر جا کے پوچھتے ہیں خیر خیریت پوچھی، آیا گیا پوچھا۔ حضرت اسماعیل کی بیوی کہنے لگی اسماعیل ایک بابا جی آئے تھے، داڑھی ان کی رنگین تھی، مہندی لگایا کرتے تھے، نام ان کا ابراہیم تھا، سلام بھی کرتے تھے اور پیغام دے کے گئے۔ پوچھنے لگے وہ کون سا پیغام؟ حضرت اسماعیل کی بیوی کہنے لگی اسماعیل بابا ابراہیم کہتے تھے تیرے گھر کی چوکاٹ اچھی نہیں ہے، بدل لے۔ حضرت اسماعیل کو غصہ آ گیا، کہنے لگے بدبختے میرے باپ کی عزت نہیں کی، اللہ کی ناشکری کی ہوگی، میرے باپ یہ بتا کے گئے جو اپنے خامد کی ناشکری ہو، اللہ کی ناشکری ہو، وہ تیرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ حضرت اسماعیل نے بیوی کو طلاق دے دی، دوسرا نکاح کر لیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد معمول کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر بیٹے کو ملنے کے لیے آئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا پھر حضرت اسماعیل اپنے گھر کے اندر موجود، پھر شکار پہ گئے ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل کہاں؟ حضرت اسماعیل کی بیوی نے جواب دیا وہ تو شکار پہ گئے ہوئے ہیں۔ بیٹا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگی بہو اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے حالات ہمارے گھر کے۔ اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو اللہ کا شکر بھی کرے، اپنے خاوند کا شکریہ بھی ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹرنک بھرے پڑے ہوں کپڑوں کے، کیا لے کے دیتا ہے، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، رات دن ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہو، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو اچھا نہیں ملتا، فروٹ لے کے نہیں آتا۔ فرمایا ایسی بیوی بدبخت بیوی ہوا کرتی ہے، حضور کے فرمان کے مطابق ایسی بیوی سیدھی جہنم میں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا حالات کیسے؟ دوسری بیوی حضرت اسماعیل کی کہنے لگی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے حالات ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے بیٹا ملاقات تو ہو نہیں سکی اسماعیل سے، اسماعیل آئے تو میرا سلام کہہ دینا، میرا پیغام بھی سنا دینا۔ پیغام یہ دیا بیٹا اسماعیل تیرے گھر کی چوکاٹ اچھی بن گئی، اس کو بدلنا نہیں ہے۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ گھر کے اندر تشریف لے کے آئے، پوچھا حال احوال، خیریت پوچھی، آیا گیا پوچھا۔ بیوی بتانے لگی ایک بابا جی آئے تھے جن کا نام ابراہیم تھا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے مگر ملاقات ہو نہیں سکی، سلام بھی کہتے ہیں پیغام بھی دے کے گئے، پیغام کون سا دیا؟ بیوی کہنے لگی اسماعیل بابا جی نے پیغام دیا ہے کہ گھر کی چوکاٹ اچھی بن گئی، اس کو بدلنا نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل مسکرائے، کہنے لگے بیوی تو نے میرے باپ کی عزت بھی کی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کیا، میرا شکر بھی ادا کیا ہے، میرے باپ یہ پیغام دے کے گئے تیری بیوی اچھی ہے، شکر گزار ہے، اس کو طلاق نہیں دینی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے نظارہ کرایا مردوں سے زیادہ عورتیں جہنم کے اندر جل رہی ہیں۔ سوال کرنے والی سوال کرتے ہیں کیوں یا رسول اللہ؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا دو بری خصلتیں، دو عادتیں عورتوں کے اندر زیادہ ہیں مردوں سے، وہ یہ ہے کہ ایک تو لعنت زیادہ کرتی ہیں، دوسری اپنے شوہر کی ناشکری ہوا کرتی ہیں۔ اس وجہ سے لعنت بھی نہیں کرنی اور اپنے خاوند کی ناشکری بھی نہیں کرنی۔ یہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ اپنی زبان سے کرتی ہے۔ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ بری خصلت عورتوں سے زیادہ مردوں میں آج آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہم بھی بات بات پہ لکھ لعنت، حالانکہ لکھ لعنت ہوتا ہے، ہم نے جملہ بھی بگاڑ دیا، لکھ کو لکھ بنا دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو لعنت کرنے والا یہ نہ سمجھنا کہ صرف عورتوں کی بات ہو رہی ہے، جو مرد بھی لعنت کرنے والے ہوں گے وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ کا قرآن والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، جو کام آج ہم زیادہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ بہتان لگانا، کسی بندے کو کسی دوسرے بندے کے ساتھ کھڑا دیکھ لیا تو ہم گیس لگاتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں عورت کے ساتھ اس کا غلط تعلق ہے، فلاں عورت کا فلاں مرد کے ساتھ غلط تعلق ہے۔ یہ ہمارے تجزیے اور تبصرے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ جو اس طرح الزام لگانے والے، بہتان لگانے والے پاک دامنوں پہ جن کے اندر وہ عیب موجود نہیں ہے، یہ بہتان لگاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے کہ فلاں بندہ بدکار ہے، فلاں بندہ غلط کار ہے، وہ بہتان لگانے والا، اس سے شریعت کہتی ہے کہ 4 گواہ پیش کر، باربعۃ شہداء، 4 گواہ پیش کر۔ 4 گواہ ایسے نہیں میری طرح، آپ کی طرح، کہ ہم کہیں کہ میں نے فلاں سے سنا تھا، میں نے فلاں سے سنا تھا، تو اس طرح کا گواہ نہیں۔ اس کی مثال دی جاتی ہے جس طرح سرمے دانی کے اندر سرمچو داخل کیا جاتا ہے، اس حالت میں اگر اس بندے کو نہ دیکھ لے اس وقت تک گواہی دی جا سکتی۔ کیا مطلب ہے؟ غلط بندہ کام کرتا ہے تو غلط کرتے ہوئے میں وہ جملے نہیں بول سکتا، میں الفاظ نہیں بول سکتا، وہ دوسرے الفاظ ہیں، مگر میں اتنا کہوں گا آپ سمجھدار لوگ ہیں، غلط کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، صرف کھڑے ہوئے نہیں، صرف بیٹھے ہوئے نہیں، گزرتے ہوئے نہیں، گھر جاتے ہوئے نہیں، بلکہ غلط کرتے ہوئے جب تک نہ دیکھ لے اس وقت تک وہ گواہ بن سکتا۔ ایسے 4 گواہ جنہوں نے غلط کرتے ہوئے دیکھا ہو، فرمایا ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اس سے 4 گواہ طلب کرو۔ اگر وہ نہیں کرتا فرمایا فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مرد کو جو بہتان لگانے والا یا ایسی عورت کو جو بہتان لگانے والی، فرمایا 80 کوڑے لگاؤ۔ کتنے کوڑے؟ 80 جلدہ۔ فرمایا 80 کوڑے لگانے، کیونکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ میرے تیرے محبوب پیغمبر کا شہر، میرے محبوب پیغمبر کا پیارا شہر، جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، آپ بھی پیار کرتے ہیں، میں بھی محبت کرنے والا، آپ بھی محبت کرنے والے۔ مدینہ طیبہ میرے محبوب پیغمبر کا شہر مدینہ، ایک عورت فوت ہو گئی، وفات پا گئی، دنیا سے چلی گئی،
جو بھی جملہ بول لیجئے، عورت فوت ہو جاتی ہے، عورتیں آ گئی غسل دینے کے لیے، عورتیں غسل دے رہی ہیں، ایک عورت غسل دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اس عورت کا، یہ جو مرحومہ عورت ہے جس کو ہم غسل دے رہے ہیں، فلاں مرد کے ساتھ غلط تعلق تھا۔ زبان سے جملہ نکلا، اللہ